دور افتادہ پہاڑی گاؤں تھا جس کا نام تھا چاندپور۔ یہ گاؤں نہ کسی نقشے میں تھا نہ کسی خبر میں، مگر ایک چیز نے اسے مشہور کر رکھا تھا، درخت کرم۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا درخت کھڑا تھا، لمبا، اونچا اور عجیب سا۔ نہ اس میں پھل تھے نہ خوشبو، لیکن گاؤں کے بزرگ کہتے تھے یہ درخت ہر جمعرات کو بس ایک پیسہ گراتا ہے، جو بھی وہ پیسہ اٹھا لے اس کی ساری ہفتے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ گاؤں والے بڑے عقیدت سے اس قادے کو مانتے تھے۔ ہر جمعرات باری باری ایک شخص درخت کے نیچے جاتا، پیسہ لیتا اور شکر ادا کرتا۔ کبھی کسی نے لالچ نہیں کی، کیونکہ سب جانتے تھے فطرت کا توازن بگڑا تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ مگر پھر شجاع آیا۔ شجاع شہر کا رہائشی تھا، نرگسیت کا پیکر، دولت کا بھوکا اور شان و شوکت کا پجاری۔ اس نے درخت کے بارے میں سنا تو فوراً گاؤں آ پہنچا۔ گاؤں والوں نے کہا، صاحب یہ درخت ہمارے لیے ہے، اس سے بس ایک پیسہ ہے، لینا جائز ہے۔ شجاع ہنسا اور بولا، تم لوگ سادہ ہو، میں عقل مند ہوں۔ پیسہ درخت سے کرتا ہے تو کیوں نہ زیادہ لے لیا جائے؟ قدرت کی ایٹھی ایم لگی ہو اور کوئی نکالے ہی نہ، عجیب بات ہے۔ اس دن شجاع درخت کے نیچے ایک بڑا سا تھیلا رکھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، آئے درخت، اگر تو واقعی کرامت والا ہے تو مجھے ایک تھیلا بھر کے پیسہ دے دے، میں احسان مند رہوں گا۔ صبح ہوئی اور واقعی تھیلا نوٹوں سے بھرا پڑا تھا، نئے، چمکتے ہوئے جیسے کسی جادوگر کی چھڑی سے نکلے ہوں۔ شجاع کی آنکھیں چمک اٹھیں، مگر جیسا کہ ہوتا ہے لالچ نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ اگلے دن وہ آیا اور اس بار گاڑی لا کر درخت کے نیچے کھڑی کر دی۔ یہ تھیلا چھوٹا پڑ گیا تھا درخت جی، اب یہ گاڑی بھر دو۔ صبح اس کی کہکاؤں کی آواز سے پورا گاؤں جاگ گیا۔ گاڑی نوٹوں سے لبالب تھی۔ اب تو شجاع نے ڈرم، ٹرالی، ساؤتھ کیس، حتیٰ کہ ایک بار تو پانی کا ٹینکر بھی لا کھڑا کیا۔ گاؤں والے چپ تھے، وہ جانتے تھے انجام اب دور نہیں۔ پھر ایک دن شجاع خاموشی سے درخت کے پاس آیا۔ اس بار اس نے کچھ مختلف کیا۔ اس نے اپنی ساری دولت، تھیلے، زیور، ہر چیز خام درخت کے نیچے رکھ دی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دونوں بازو پھیلائے اور کہا، مجھے یہ تھوڑی سی دولت نہیں چاہیے، یہ سب لے لو اور مجھے اتنی طاقت دو کہ میں دنیا پر راج کر سکوں۔ اس بار درخت نے کوئی رد عمل نہ دیا، خاموش، ساکت، جیسے سن رہا ہو یا شاید برداشت کر رہا ہو۔ اگلے دن جب شجاع خوابوں میں بسا ہوا وہاں پہنچا تو درخت مکمل طور پر سوکھ چکا تھا۔ پتے زمین پر بکھرے تھے، شاخیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور جڑیں باہر نکل کر جیسے چیخ رہی تھی۔ شجاع نے دولت کی طرف دوڑ لگائی، مگر سب نوٹ سوکھے پتوں میں بدل چکے تھے۔ ایک ہلکی سی ہوا چلی اور ایک پتا شجاع کے ہاتھ پر آ گرا۔ پتے پر جلی سیاہی سے لکھا تھا، جس نے لالچ کیا اس کا سب کچھ ہوا میں اڑ گیا۔ پھر وہ پتے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑنے لگے۔ شجاع کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ وہ چیختا رہا، بھاگتا رہا، پتوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ سب اڑ چکے تھے، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ کچھ دن بعد شجاع چپ چاپ شہر لوٹ گیا۔ نہ غرور باقی تھا نہ دولت۔ لوگ کہتے ہیں وہ آج بھی کبھی کبھار آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور زیر لب کہتا ہے، قدرت ضرورت دیتی ہے، لالچ سب کچھ چھین لیتا ہے۔